बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कितनी ख़वातीन से निकाह किया था? जवाब: 8 ख़वातीन से। सवाल: ज़्यादा बुखार में कौन सा दूध पीना मुफीद है? जवाब: बकरी का दूध। सवाल: जिस्म के कौन से हिस्से के बाल खींचने से मौत भी वाक़या हो सकती है? जवाब: नाक के बाल खींचने से मौत भी वाक़या हो सकती है। सवाल: कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के 70 सरदारों के अहमकाना सवाल पर अल्लाह ताला ने इनको क्या सज़ा दी? जवाब: कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के 70 सरदारों के अहमकाना सवाल पर अल्लाह ताला ने इनको सज़ा दी। एक हेबतनाक चमक और कड़क ने इन्हें आ लिया और वो कोयला हो गए। सवाल: नज़ूल के एतबार से सूरत फातिहा कौन सी सूरत है? जवाब: नज़ूल के एतबार से सूरत फातिहा पांचवी सूरत है। सवाल: वो कौन से नबी हैं जिन्होंने मिट्टी का परिंदा बनाकर इसको अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दिया? जवाब: हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी का परिंदा बनाकर इसको अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दिया। सवाल: हबशा के बादशाह का लक़ब क्या था? जवाब: हबशा के बादशाह का लक़ब नजाशी था। सवाल: अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं कि जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह की राह में हिजरत की? जवाब: अल्लाह ताला की राह में सबसे पहले हिजरत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। सवाल: कौन सा ऐसा दरख्त है जिसका तना अगर बहुत मोटा भी हो तो इसमें लकड़ी नहीं होती? जवाब: केले का दरख्त है जिसका तना अगर बहुत मोटा भी हो तो इसमें लकड़ी नहीं होती। सवाल: सूरह कहफ की तिलावत किस फितने से बचाती है? जवाब: सूरह कहफ दज्जाल के फितने से बचाती है। सवाल: दुनिया की खालिस तरीन ज़बान कौन सी है? जवाब: दुनिया की खालिस तरीन ज़बान अरबी है। सवाल: कुरान मजीद में किस फेल को कत्ल से ज्यादा बदतर करार दिया है? जवाब: कुरान मजीद में फितना और फसाद को कत्ल से ज्यादा बदतर करार दिया है। सवाल: अहले दोज़ख में हल्के से हल्का अजाब क्या होगा?
جواب: اہل دوزخ میں ہلکے سے ہلکا عذاب 2 جوتیاں اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے۔ سوال: کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب: مومن کے دل خوش کرنے والی عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ سوال: قرآن پاک میں کتنے درختوں کے نام ہیں؟ جواب: قرآن پاک میں 3 درختوں کے نام ہیں۔ جواب: کس نبی کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح کب دیا؟ جواب: ملک شام کے سفر سے لوٹنے کے 2 ماہ 25 یوم بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا جان کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے بلا حساب جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب: تہجد کی نماز، جس کو پڑھنے سے بلا حساب جنت میں جانے کی بشارت ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا؟ جواب: سورہ مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال: حج کب سے کب تک ہوتا ہے؟ جواب: ذوالحجہ 9 سے 12 تک ہوتا ہے۔ سوال: جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کتنا عرصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ جواب: جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا تقریباً 25 سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں۔ سوال: نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟ جواب: نبوت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال: کس گناہ کی وجہ سے بارشیں وقت پر نہیں ہوتی؟ جواب: زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے بارشیں وقت پر نہیں ہوتی۔ سوال: نماز جمعہ میں دوسری اذان کن صحابی نے شروع کروائی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز جمعہ میں دوسری اذان شروع کروائی تھی۔ سوال: حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب: حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ 1200 قبل مسیح میں ہوا۔
سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک مسجد نبوی کی تعمیر میں لگے۔ سوال: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ جواب: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرائی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ کس نے بدل دیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ ایک چوٹی نے بدل دیا تھا۔ سوال: مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کہاں ہوئی؟ جواب: مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ میں ہوئی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ سوال: یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن گردانتے ہیں؟ جواب: یہودی 2 فرشتوں کو مانتے ہیں۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت سورۃ النساء آیت نمبر 127 ہے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سوال: کس صحابی نے 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر میں 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ سوال: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے کیا نام دیا گیا؟ جواب: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے دارالسلام کا نام دیا گیا۔ سوال: عمرہ کرنے والوں پر کون سا طواف فرض ہے؟ جواب: عمرہ کرنے والوں پر طواف عمرہ فرض ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں وضو کے کیا مطلب ہے؟ جواب: وضو صفائی کا ایک عمل ہے۔ سوال: نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ جواب: نماز کے 6 ارکان ہیں۔
سوال: حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ سوال: اسلام کا کون سا فرض رکن ہے جس کو کافر بھی ادا کرتے ہیں؟ جواب: روزہ ہے جس کو کافر بھی ادا کرتے ہیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کہاں آباد تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آباد تھے۔ سوال: کون سے نبی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ سوال: وہ کون سا فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب: زکوٰۃ فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے۔ سوال: کون سے دو ہاتھ ہیں جن کے الگ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے؟ جواب: مصافحہ کرنے والے دو ہاتھ ہیں جن کے الگ ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے کتنے دن بعد قوم سمود پر عذاب نازل ہوا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے 3 دن بعد قوم سمود پر عذاب نازل ہوا۔ سوال: لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ سوال: لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ سوال: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا؟ جواب: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد تھے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے۔ سوال: مالک بن نویرہ کون تھا اور اسے کس نے قتل کیا؟ جواب: مدعی نبوت سجا کا ساتھی اور اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ سوال: غزوہ خندق کا دوسرا نام احزاب کیوں ہے؟ جواب: اس لیے کہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی۔ سوال: ابو جہل کس غزوہ میں ہلاک ہو گیا تھا؟ جواب: ابو جہل غزوہ بدر میں ہلاک ہو گیا تھا۔
سوال: برناباس یوحنا کس نبی کے ساتھی تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کی بچ جانے والی قوم کہاں جا کر آباد ہوئی؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کی بچ جانے والی قوم یمن میں جا کر آباد ہوئی۔ سوال: قرآن شریف کا دل سورہ یاسین کس منزل میں ہے؟ جواب: قرآن شریف کا دل سورہ یاسین 5ویں منزل میں ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کس جنگ میں استعمال کی گئی تھی؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے منجنیق جنگ اوتاس میں استعمال کی گئی تھی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کی میراث رہی ہے؟ جواب: تابوت سکینہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کی میراث رہی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام نبی نوح انسان تک کس کے ذریعے پہنچایا؟ جواب: فرشتے کے ذریعے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال طہارت کی وجہ سے مسواک کو بار بار کس زوجہ مطہرہ سے دھلوایا کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال طہارت کی وجہ سے مسواک کو بار بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دھلوایا کرتے تھے۔ سوال: درود شریف والے وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: جب کوئی وظیفہ کسی مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے سے وظیفہ پڑھنے والے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر تو وظیفہ پڑھنے سے آپ کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر مقصد حاصل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد جو کہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے نظروں کے سامنے ہوتا ہے وہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ پڑھنے والے کے جسم پر نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں اور طبیعت میں بے چینی اور اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر بیماریوں میں گھرا رہتا ہے، آمدنی کے ذرائع موقوف ہو جاتے ہیں اور شوق و چنچل طبیعت خاموش اور علیحدہ پسند ہو جاتی ہے۔ اور تو اور وہ شخص وظیفہ پڑھنے سے پہلے جن کاموں کو بآسانی کر لیتا تھا اب اسے مشکل لگنے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی عملیات میں ایک اچھے اور قابل استاد کی اشد ضرورت ہوتی ہے جو ہر طرح کی بات سمجھاتا ہے اور چلہ وغیرہ کرواتا ہے، تو پھر جا کر کامیابی حاصل ہوتی ہے اور رجت کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ورنہ عمل کرنے والا رجت میں لازمی آتا ہے۔ جس کا ہر کام الٹ ہو جاتا ہے وہ اکثر بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں آیات شفا کتنے مقامات پر موجود ہے؟ جواب: 6 مقامات پر۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے ناک میں پانی ڈالا تھا؟
جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ناک میں پانی ڈالا تھا۔ سوال: شب قدر کی رات چاند کیسا ہوتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ سوال: قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانے والا کس گناہ کا مرتکب ہوگا؟ جواب: قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کس جگہ جہاد کرنے والے پر جنت واجب ہوگی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سمندر میں جہاد کرنے والے پر جنت واجب ہوگی۔ سوال: جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا؟ جواب: جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک اصغر کیا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی کتنی آیات میں ہے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی 4 آیات میں ہے۔ سوال: معراج سے پہلے امت پر کون سی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: معراج سے پہلے امت پر 2 نمازیں فجر اور عصر فرض تھیں۔ سوال: مصر کو کس صحابی نے فتح کیا؟ جواب: مصر کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔